آل محمد بآواز بلندتر صلوات
الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صلوات محمد رسول بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں
خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف مسلسل بس یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آیا تم مسلمان ہوتے ہو، تسلیم ہوتے ہو؟ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے کربلا جلوگاہ توحید، اور ہم ابھی اس کے مقدماتی مرحلے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ بہت سے ایسے موضوعات ہیں، بہت سے ایسے عناوین ہیں کہ جن کو ہم نے ابھی کما حقہ پہچانا نہیں ہے۔ جو ان کی معرفت کا حق تھا اور جس طرح ہمیں ان موضوعات کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے تھا، ابھی تک ہم نے اس طریقے سے نہیں سمجھا اور نہیں پہچانا۔ بطور مثال لفظ عبادت کو پیش کیا گیا کہ عبادت وہ کہ جو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں موجود ہے، اس کو ہم نے کچھ زمانوں میں اور کچھ مکانوں میں محدود کر دیا۔ وہ جہالت کی بنیاد پر یا دشمن کی شرانگیزی کی بنیاد پر، لیکن بالآخر ایسا ہوا کہ ہم نے لفظ عبادت کو محدود کیا، ایک ایسی لفظ کہ جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل تھی، لیکن ہم نے اسے چند چیزوں کے اندر محدود کر دیا۔ یہ غلط ہے۔ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا بعنوان مثال کہ جس طریقے سے لفظ عبادت کو ہم نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں منافقت آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب مصلی پر ہیں تو عابد ہیں، اور جب دوسرے جگہ پر ہیں تو وہ ہماری ذاتی زندگی ہے۔ ماہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں تو عبادت گزار ہیں، باقی دوسری زندگی ہماری اپنی زندگی ہے۔ فرش عزا پر آ گئے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے باہر گئے تو ہماری اپنی زندگی ہے۔ جبکہ اسلام میں قرآن کے نظریے کے مطابق اپنی زندگی کا تصور ہے ہی نہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تمہیں، یعنی تمہاری زندگی کے ہر گوشے میں عبادت کو موجود ہونا چاہیے۔ تم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرو؟ عبادت کو سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ عبادت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، عبادت وہ ہے جو ائمہ طاہرین سمجھا رہے ہیں۔ ان کی نظر میں ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں، اور ہونا یہی چاہیے کہ ہماری زندگی میں سارے امور مرتبط ہوں پروردگار کی طرف، مرتبط ہوں ائمہ طاہرین کی طرف،
چونکہ امور کو امام کی طرف مرتبط کرنا امور کو خدا کی طرف مرتبط کرنے کے مساوی ہے۔ اگر کوئی امام کے لیے کام کر رہا ہے یعنی خدا کے لیے کام کر رہا ہے، فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی امام کی طرف ہجرت کر رہا ہے یعنی خدا کی طرف ہجرت کر رہا ہے، چونکہ یہ نمائندگان خدا ہیں، یہ مظاہر پروردگار ہیں۔ بالآخر یہ بات آپ کے سامنے گزارش کی گئی اور وجہ یہی ہوئی کہ ہم نے عبادت کو محدود کیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر جگہ عابد ہیں تو ہماری زندگی کا طریقہ کچھ اور ہوتا، منافقت نہیں آتی ہماری زندگی میں کہ مسجد میں کچھ اور، مسجد کے باہر کچھ اور، فرش اعضاء پر کچھ اور، فرش اعضاء کے باہر کچھ اور، ماہ رمضان میں کچھ اور، ماہ رمضان کے بعد کچھ اور، اربعین کے موقع پر کچھ اور، اربعین کے دوسرے دن کچھ اور۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ ہم نے عبادت کو محدود کیا۔ ہم سمجھے یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں ہمیں ایسے رہنا چاہیے، وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، وہاں ہمیں ویسے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ عبادت ہے، ہر وقت عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے، ہر آن عبادت ہے۔ یہ تمہارا اپنا ہنر ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے چیزوں کو عبادت بناتے چلے جاؤ، کس طریقے سے اپنی ہر آن اور اپنی ہر نفس کو عبادت بناتے چلے جاؤ۔ یہ ہمارا اور آپ کا ہنر ہونا چاہیے۔ اس ہنر کو ائمہ طاہرین نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز تشنا ہے، نہیں تشنا نہیں ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے، انہوں نے سمجھایا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہر جگہ پر عابد رہ سکتے ہو۔ بہرحال اس سے زیادہ اس موضوع پر گزارش نہیں کروں گا، چونکہ یہ ایک استطرادن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات آئی تھی اپنے بچوں کے لیے، چونکہ عبادت بہت زیادہ واضح مفہوم تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہی حال بہت سی چیزوں کا ہے کہ جو کافی وسیع مفہوم تھے ہم نے انہیں مضیق کر دیا، ہم نے انہیں تنگ کر دیا۔ اب یہ عبادت کا یہ حال کیوں کیا گیا، یہ چیز بار بار ذہن میں آ رہی ہے، لیکن ابھی روک رہا ہوں کہ اس کو ابھی نہیں بیان کرنا، ورنہ پھر بحث اسی میں رہ جائے گی۔ اس پر آپ سوچئے گا کہ ایسا کیوں کیا گیا آخر۔ بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کے ساتھ یہی حشر ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک لفظ ہے کربلا۔ توجہ کیجئے گا، کیونکہ مجھے اس لفظ کو واضح کرنا تھا، لہٰذا میں نے لفظ عبادت کا سہارا لیا تاکہ ذہن آمادہ ہو اسے محسوس کرنے کے لیے۔ ایک لفظ ہے، ایک تصور ہے، اگر لفظ سے اوپر جاؤں تو ایک تصور ہے کربلا۔ کربلا کے معنی کیا ہے؟ کربلا کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا کا تصور ذہن میں کیا آتا ہے؟ آیا کربلا کسی شہر کا نام ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کربلا جا رہے ہیں، اور ذہن میں آتا ہے کہ ایک شہر ہے چھوٹا سا عراق کی سرزمین پر، اسے کربلا کہتے ہیں۔ ایسا ہے؟ توجہ کیجیے گا، شاید آپ سوچیں میں کچھ عجیب سی بات کہہ رہا ہوں۔ کیا محسوس کیا ہے ہم نے کربلا کے نام پر آج تک؟ اگر لفظ کربلا ہمارے سامنے کہا جائے تو ہمارے ذہن میں کون سی چیز تبادر کرتی ہے؟ سب سے پہلے کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح آتا ہے یا غلط آتا ہے، آتا کیا ہے ذہن میں؟ جیسے ہی ہم نے کہا کربلا، ذہن کدھر گیا؟ کچھ تو آئے گا نا ذہن میں، جسے تبادر کہتے ہیں، فوری کسی چیز کا آنا حجت بنتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میں نے کہا تھا اگر یاد رکھیے گا تو میں اس سے استفادہ کروں گا۔ جیسے ہم نے کہا مجھے عبادت کرنا ہے، آپ کیا سمجھے؟ پانی لاؤں، وضو کریں گے، مصلی لاؤں، یہی تو کہا تھا نا۔ کیوں لفظ عبادت سے فوری ذہن میں آیا نماز۔ اسی طریقے سے جب ہم نے کہا کربلا تو ذہن نے کیا محسوس کیا، کیا تبادر کیا ذہن نے؟ اب توجہ کیجئے اس پر جو بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے میں اس سے اپنے آپ کو مرتبط کرنا چاہتا ہوں۔
جیسے ہی ہمارے زبان پر لفظ کربلا جاری ہوا، ذہن میں کیا چیز آئی؟ ایک شہر، ایک تصور، ایک جغرافیہ، ایک حدیں، یہی تو ہے، بارڈرز، یہاں سے یہاں تک کربلا ہے، اس کے بعد دوسرا شہر ہے، وہ شہر نجف ہے، وہ شہر سامرہ ہے، وہ شہر کاظمہ ہے، نہیں یہ شہر کربلا ہے۔ کہاں سے کہاں تک ہے سرزمین کربلا کا؟ یہاں سے یہاں تک۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا کربلا جا رہا ہے، یعنی فوراً ذہن تبادر کیا ایک خاص سرزمین کی طرف۔ تصور محدود ہو گیا سرزمین کربلا پر۔ سچ بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ذہن محدود ہوا سرزمین کربلا پر، اور ابھی میں صرف جغرافیائی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جیسے ہی کربلا کا لفظ آیا فوراً ذہن نے تبادر کیا ایک خاص سرزمین، ایک خاص شہر، ایک خاص سمت، ایک احساسات کے اعتبار سے کربلا، آنکھوں میں اشک، ایک خاص تصور ہے۔ کربلا کا تصور آنسوؤں کے ساتھ درست ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں درست و غلط کے تصور میں نہیں ہوں، ابھی صرف ایک بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جیسے ہی تصور کربلا آیا ایک غم، درست ہے، ایک حالت حزن، ایک حالت اندوہ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہے، فوراً دل بھر آتا ہے، جانا تو میرا بھی سلام کہنا مولا ہے اس طرح سے یا نہیں ہے؟ فوراً ایک خاص تصور ذہن میں آ رہا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ کہ کربلا گئے تھے، خاص تصور ذہن میں آیا۔ یعنی تصور کربلا احساسات کے اعتبار سے بھی محدود، تصور کربلا اپنے جغرافیہ کے اعتبار سے بھی محدود، تصور کربلا اپنے ایام کے اعتبار سے بھی محدود۔ کربلا پر رونے کے دن کتنے ہیں؟ کا 2.25 مہینے کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ ایام عزا حسین کا 2.25 مہینے، 2 مہینے 8 دن، یا بعض ممالک میں 2 مہینے، بعض جگہوں پر عزاداری 2 مہینے کی ہے، محرم و سفر۔ ہمارے ہند و پاک بر صغیر میں 2.25 مہینے، 2 مہینے 8 دن کہ مناسب یہی ہے، بہت سے وجوہات کی بنیاد پر، لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں۔ وقت بھی معین، جگہ بھی معین، احساسات بھی معین، درست ہے یہ؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں ابھی اس پر بحث کر رہا ہوں جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی کہیں گے جغرافیہ کے اعتبار سے خاص شہر، احساسات کے اعتبار سے غم و اندوہ، ایام کے اعتبار سے محرم و سفر اور ربیع الاول کا پہلا ہفتہ، یہی تو ہے، محدود کر دیا گیا اس میں۔ جغرافیہ بھی محدود، احساس بھی محدود، ایام بھی محدود، ایسے ہی ہے۔ خوب، اگر ایسے ہی ہے تو یہ بات درست ہے یا نہیں، اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں، صرف تھوڑی سی اپنے، میں نے کہا کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آیا یہ درست ہے یا نہیں کہ کربلا کو محدود کیا جائے جغرافیہ میں، کربلا کو محدود کیا جائے احساسات میں، کربلا کو محدود کیا جائے ایام میں؟ یہ درست ہے یا نہیں؟ اس پر بحث ہے۔ اب جیسے ہی ہم لفظ محدود لگائیں گے کربلا کے ساتھ، آپ سب سر ہلائیں گے درست نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہوا یہ؟ آپ سب جب لفظ محدود آتا ہے تو فوراً کربلا کے ساتھ لفظ محدود مناسبت نہیں رکھ رہا آپ کے ذہن میں، لیکن حقیقت میں محدود کیے ہوئے۔
میں نے اسی لیے جان بوجھ کے لفظ محدود استعمال کیا تاکہ ذہن فوراً اس کو ریئیکٹ کرے اس کے اوپر، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ہو تو ایسا ہی رہا ہے۔ اب میں بہت زیادہ اور اندر جا کے گفتگو نہیں کروں گا، میں موضوع سے کہ حد تک رہوں گا، ورنہ یہاں بہت گفتگو ہے کرنے کے لیے، اس وقت بھی جو اہل ہے محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہی لفظ کربلا ذہن میں آتا ہے فوراً کچھ خاص تصور ہیں جو ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ درست ہے یہ بالکل وہی حال ہے جو عبادت کا کیا گیا ہے۔ جیسے ہی کہا عبادت، نماز، روزہ، خون، زکات، حج، جہاد، بس اسی طرح میں اسی میں گھوم گیا۔ جیسے ہی کہا عبادت فوراً سب سے پہلے نماز ذہن میں آتی ہے۔ ویسے ہی جیسے کہا کربلا، خاص شہر، خاص وقت، خاص انداز، خاص کیفیت۔ یہ سچ ہے یا نہیں؟ اچھا اگر یہ سچ ہے تو آپ صلوات پڑھیں۔ اب اگر کہوں گا جھوٹ و صلاح پڑھ پھر بھی لوگ پڑھ دیں گے، لیکن نہیں کہوں گا اسی لیے اس کو۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آج موجود ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا بیٹھ کر کے۔ صحیح غلط پر ابھی بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو شے موجود ہے اس پر بحث کر رہا ہوں۔ ایک مقدمہ خالی محسوس کر لیں کہ جب بھی ہم نے کربلا کا تصور ذہن میں اپنے پیدا کیا، فوراً خاص سرزمین، خاص احساس، خاص اوقات، خاص ایام، خاص انداز فوراً ذہن میں آتا ہے۔ آیا یہ درست ہے یا نہیں، اس پر تو بعد میں بحث ہوگی۔ ابھی صرف اتنی بات ہے کہ ایسا ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی جیسے لفظ عبادت کے ساتھ تھا ویسا ہی لفظ کربلا کے ساتھ ہوا۔ لیکن پروردگار عالم نے کربلا کے ساتھ کیا کیا؟ توجہ کیجیے۔ تاریخ نے کربلا کے ساتھ کیا کیا؟ انبیاء کے سامنے کربلا کا تصور کیسے آیا؟ پروردگار عالم نے کربلا کو کیسے پیش کیا؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ کیوں ہے بحث بعد میں۔ کربلا کا تصور کب سے ہے آپ کو معلوم ہے؟ آغاز کربلا، آغاز تصور کربلا کب سے ہے؟ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے وہ 61 ہجری میں ہوا ہے، 10 محرم 61 ہجری، روز عاشور۔ حسین ابن علی کربلا کب پہنچے؟ 2 محرم 61 ہجری، درست 61 ہجری میں حسین کربلا آئے، 8 دن کربلا میں رہے، شہید ہو گئے، قافلہ چلا گیا۔ اتنا ہی تو ہے کربلا۔ لیکن اس کا تصور کب سے ہے؟ مولا کائنات کے زمانے سے، امام حسن کے زمانے سے، جناب سیدہ کے زمانے سے، پیغمبر کے زمانے سے، کب سے آخر کربلا کا تصور کب سے ہے؟ مجھے نہیں معلوم کربلا کا تصور کب سے ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کربلا کا تصور آدمی کے پہلے سے ہے۔ اور کہا گیا کہ آدم ان ناموں کے ذریعے سے توبہ کرو، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرو۔ اب جو ہوا تھا جناب آدم سے ترقی اولا جو بھی، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن یہ قرآن مجید ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب اٹھا کے دیکھیں سورہ بقرہ، جناب آدم نے کلمات لیے، کون سے کلمات ہیں؟ آپس سے بحث مفسرین میں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 5 اسماء گرامی ساق عرش پر نمودار ہوئے، اور آواز آئی آدم ان ناموں کے ذریعے سے توبہ کرو۔ یعنی پہلی منزل پر توسل سکھایا
आले मोहम्मद। जनाबे आदम तो तवस्सुल से मुस्तगनी हो न सके। जनाबे आदम ने दुआ की, बहुत से इस दुआ के बहुत से ज़ब्त हैं, मैं एक ज़ब्त के साथ आपके सामने नकल कर रहा हूं। इलाही अंतल महमूद बिहक़्क़ मुहम्मद, इलाही अंतल आली बिहक़्क़ अली, इलाही अंतल फातिर बिहक़्क़ फातिमा, इलाही अंतल मोहसिन बिहक़्क़िल हसन वल हुसैन व मिनकल एहसान। ये रवायत। परवरदिगार तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता। तवज्जो करें, शुरू हो गई गुफ्तगू तवस्सुल की। परवरदिगार तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता। परवरदिगार तू आली है, तुझे अली का वास्ता। मालिक तू फातिर है, तुझे फातिमा का वास्ता। परवरदिगार तू मोहसिन है, तुझे हसन और हुसैन का वास्ता। जनाबे आदम, और एहसान तेरी जानिब से, वो मिनकल एहसान। जनाबे आदम ने दुआ की, जनाबे आदम के तौबा को परवरदिगार आलम ने कबूल किया, मसला हल हो गया। लेकिन जनाबे आदम ने जनाबे जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये बताओ, ये आखिरी नाम कौन सा है? ये आखिरी नाम कौन सा है? कौन सा नाम का ये आखिरी नाम? हुसैन का। क्यों आदम, क्या हुआ? तवज्जो कीजिएगा, क्या हुआ? का इस लफ्ज के जबान पर आते ही दिल में एक आग लग गई। मैं इस मौजू को